حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اور پھر انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ صائم الدہر تھے، اکثر دن میں روزے میں رہتے اور سال کے اکثر دنوں میں وہ روزے میں رہتے، اور پھر جب قحط کا زمانہ، خاص طور پہ قحط کا پورا اشوب زمانہ تھا، تو اس دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو دلوں کو ہلا دینے والا ہے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹتے ہیں اور پھر وہ خادم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ لوگ تیل اور زیتون میں ڈبو کے سوکھی روٹیوں کو کھانے لگے اور کچھ نہیں رہ گیا پیچھے کھانے پینے کے لیے۔ جانور بھی خشکی سے اور قحط سالی سے مر رہے تھے اور ہر جگہ تنگ دستی تھی۔ یہ کیفیت کافی دنوں میں رہی اور بھیڑیں، بکریاں، یہ سب کچھ، یعنی وہ جو کچھ ہو سکتا تھا جن کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا تھا، تمام وسائل خرچ ہو گئے۔ تو یہ موقع تھا کہ ایک جگہ پر حضرت عمر فاروق کہیں گئے کسی اپنے امور خلافت کے سلسلہ میں، وہاں پہنچے تو آپ کو خاص کلیجی اور خاص طور پہ کھانے دو چار بنا کے پیش کیے گئے بطور خلیفہ آؤ بگت اور پروٹوکول میں۔ حضرت عمر فاروق نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اس کو کھانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ میں بہت برا ولی یعنی حکمران ہوں گا اگر میں خوش ذائقہ کھانے کھاؤں اور میری قوم کے لوگ محروم اور ہلاک رہیں۔ حضرت عمر تو علاوہ کوئی آگ سکتا؟ کھانا آیا، یہاں تو تھر میں جہاں بچے 6 ماہ کے پیاس سے بلک بلک کے مر رہے ہیں اور ان کے یہ پسلیوں کے ڈھانچے نظر آتے ہیں اور ان کی آنکھیں مرتے ہوئے باہر نکل آتی ہیں، وہاں پر جب ان کے مسائل کے حل کے لیے اجلاس ہوتا ہے نا، تو وہ اے سی روم میں ہوتا ہے، منرل واٹر پیا جاتا ہے اور وہاں 37 کھانے بٹیر بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہاں ان کے پاس لگنا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بہت برا حکمران ہوں گا اگر میں خوش ذائقے کھانے کھاؤں اور میری قوم سوکھی روٹیوں کو روغن میں دبو کے کھا رہی ہے، ڈبو کے، لہٰذا اس کو لے جاؤ، اس کو تقسیم کر دو۔ اور فرمایا میرے کھانے کے لیے نان اور روغن لے کر آؤ، جو کہ ایک عام شہری اور ایک عام سٹیزن کھا رہا ہے، تو آپ کے لیے نان اور روغن لایا گیا۔ تو آپ اپنے نان اور روغن کو، اس کو روٹی کو توڑ کے روغن میں ڈال کے جیسے ہی کھانے لگے تو دفعتاً اچانک آپ کو یاد آیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور فلاں جگہ میں میرے بچے اور میری بیوی ہیں اور انہوں نے غالباً 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چونکہ 2 دن تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن یہ سفر میں گزار کے آئے تھے، تو گمان یہی تھا تیسرے دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو فرمایا کہ یہ انہیں پہنچا دو اور تاکہ وہ کچھ کھا پی لیں اور میں اس کے بغیر گزارا کر لوں گا۔ لہٰذا آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور وہ کھانا گھر کو بھجوا دیا، اور اتنا بھجوایا، اب وہ جتنے حضرت عمر اکیلے نہیں تھے، 7 لوگ تھے، تو سارا اٹھوا کے نہیں بھجوایا، سب کو کہا کھاؤ جو ان کے حصے کا تھا، جو ایک بندے نے کھانا تھا، بالفرض 1 روٹی اور تھوڑا سا روغن، وہ اٹھا کے کہا کہ میرے گھر دے کر آؤ، یہ میرے حصے کا ہے۔ یعنی اپنا حصہ میں بھیج سکتا ہوں نا، میں دوسروں کا حصہ تو نہیں بھیج سکتا۔ یہ تھی خواتین و حضرات وہ حکومتیں جن کے یہ وہ عمل تھے جنہوں نے دلوں پر پھر نقش کر دیے، جن کو پھر لوگ یاد کرتے ہیں، جن کو 1400 سال ہو گئے گزرے لیکن آج بھی ان کا نام چلتا ہے۔ آگے فرمایا میں اپنے بال بچوں سے 3 دن سے نہیں ملا ہوں اور امکان ہے کہ وہ بھوکے ہوں گے اسی طرح جس طرح چھوڑ کے آیا تھا، لہٰذا یہ ان کو بھیج دو۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے عمل، یہ ہے دیانتداری اور یہ ہے حضرت فاروق اعظم۔